منبر نور پر جلوہ افروز شیخ المشائخ حضرت پیر سید غلام حسین صاحب جیلانی مدد اللہ العالی و دیگر مشائخ کرام، علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے خاندان لونی شریف کی دین اسلام اور جماعت اہل سنت کے لیے خدمات۔ ہندوستان بلکہ بر صغیر میں اسلام مختلف راستوں سے آیا۔ سکن کے سمندری راستے سے بذریعہ تجار، کھمبات کے راستے سے بذریعہ فاتحین، عمراء اور علماء، اور ماوراء النہر کی خشکی کے راستے سے بذریعہ سادات، مشائخ اور فقراء۔ دین اسلام کے وہ تمام سفیر جنہیں سادات، مشائخ اور فقراء کے مختلف ناموں سے پکارا گیا، انہیں صوفیہ کے امتیازی نام سے بھی موسوم کیا گیا۔ ان صوفیاء کرام و اولیاء عظام نے ہندوستانی باشندوں کی نفسیات اور ان کے مذہبی رجحانات کو سمجھنے میں انتہائی حکیمانہ بصیرت کا ثبوت دیا۔ دعوت دینے والے داعی اور مبلغین اسلام کا وہ طبقہ جو تاجر پیشہ حضرات کے ساتھ ہندوستان میں وارد ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سادات کرام، سید جمال اشرف صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ جی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بڑی کوشش اور جاسوسانی سے تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیا، لیکن صوفیہ نے تبلیغ دین کے لیے جو طریقہ کار اپنایا اور جس انداز کو لے کر وہ چلے اور اپنایا، وہ بر صغیر میں تاریخ تصوف اور سلوک کے حوالے سے ایک فقید المثال باب اور جداگانہ حیثیت و حقیقت رکھتا ہے۔ مادہ پرستی میں مبتلا ہمارا معاشرہ آج ایسے دور سے گزر رہا ہے جبکہ اہل اللہ روپوش اور طالبین و صادقین عنقا ہو گئے ہیں۔ خلوص الالہیت، صدق و صفا اور تسلیم و رضا کے جو اعلیٰ مناظر ہمیں سلف و صالحین کے یہاں نظر آتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام۔ وہ آج معدوم ہے۔ اسلام دنیا میں جس نظم معاشرت کو پیش کرتا ہے، اس کی اساس قومیت، وطنیت، پیشہ، رنگ و نسل کی محدود بنیادوں پر استوار نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان بنیادوں سے ہٹ کر ایسے سماج کا تعمیری خاکہ پیش کرتا ہے جس میں قومی، جغرافیائی اور نسلی تفریق کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ اسلام ایک ایسے ہمگیر سماجی نظام کی تشکیل کا علم بردار ہے جس میں ہر رنگ و نسل، ہر قوم و ملک کے افراد حقوق و فرائض کی منزل میں مساوی ہوں اور طبقاتی نزاع و کشمکش سے بالا تر معاشرتی زندگی میں دوش بدوش نظر آئیں۔ یہ خاندان لونی شریف و سوجہ شریف شہزادہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی سید عبد الرزاق رضی اللہ عنہما کی نسل پاک سے ہے۔ آج ایک جہان میں لونی شریف کا چرچا ہے، حالانکہ متحدہ ہندوستان میں اور تقسیم کے بعد بھی بڑے بڑے راجہ مہاراجہ والیان ریاست گزرے ہیں، بڑے بڑے قلعوں اور محلوں کے مالک، لشکر و سپاہ کے دبدبے اور تاج و تخت والے، مگر ان بوریا نشین خلوص کے پیکر سادات کرام نے اس قول کو ثابت کر دکھایا، تصوف بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ خاندان غوث اعظم کا خانقاہ اور قائم کردہ مدارس کے ذریعے دین اسلام اور جماعت اہل سنت کی بیش بہا خدمات انجام دے رہا ہے۔ یوں تو متحدہ ہندوستان کے طول و عرض کے مختلف گوشوں میں اس کاروان شوق کے میر قافلہ اور مورث اعلیٰ شیخ سید تاج محمود سرخپوش جیلانی بغدادی بدایونی، حضرت بہاؤالدین شیر قلندر بدایونی حجروی، شیخ سید نور محمد جیلانی حجروی، حضرت سید ابو المعالی مومن جیلانی، شیخ سید محکم الدین جیلانی حجروی، حضرت شیخ سید امیر علی بالا پیر، شیخ سید نور محمد نور بھرپور جیلانی حجروی، حضرت شیخ سید ابو نصر محمد ہاشم جیلانی، حضرت شیخ سید عبد الرزاق جیلانی حجروی، سبحان اللہ، حضرت شیخ سید صدر الدین جیلانی، حضرت شیخ سید قطب الدین اور جد اعلیٰ سید شیخ نعمت اللہ شاہ جیلانی علیہم الرحمۃ و رضوان کے فیضان و کرم کے تابندہ نقوش اور ماہ و نجوم کی طرح تاباں و درخشاں ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کی خدمات جلیلہ کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ خاندان لونی شریف کے سادات و شیوخ کرام نے بڑے تاریک ماحول اور ظلمت کدے میں پراگندہ و ناخواندہ اقوام کو روشن و منور رائے مستقیم دکھائی، بڑے صبر آزما حالات میں کام کیا، مساجد و مدارس کا قیام،
علم دین کی اشاعت، راہ سلوک کی آبیاری، شریعت حقہ کا پابند بنانے کی کوشش، بے بس و بے کس اور بے سہارا و نادار کمزوروں کی دستگیری۔ خاص بات یہ ہے کہ ایسے بے آب و گیا خطے میں دین اور علم دین کی خدمت کی ہے جہاں غیر معمولی اخلاص اور صبر و تحمل کے بغیر اس کام کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ واہ، تہذیب و تمدن کے کرداروں میں دعوت و تبلیغ کی فصل اگانا ہر ایک کے لیے آسان ہے، لیکن صحرائے تھار اور راجستھان کے ریگزاروں اور کوہساروں میں یہ کام کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ واہ، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر سبحان اللہ، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور حضور شیخ المشائخ سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ واہ، سبحان اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں اخلاق کو اس کی بزرگی تک پہنچانے اور اعمال میں حسن پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ واہ، یہاں اخلاق کا ذکر پہلے فرمایا گیا ہے جو باطن سے متعلق ہے، اور باطن ہی کی درستگی سے ظاہر کی درستگی معتبر ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی ظاہر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ باطن کی تربیت و اصلاح کا کام خاندان لونی شریف نے کیا، جو خانقاہی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ بے شک، اس مختصر میں خاندان لونی شریف کی تمام افراد یعنی سادات و شیوخ کرام کی اہل سنت کے لیے ان کی خدمات کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ واہ، خاندان لونی شریف کی علمی خدمات راجستھان، گجرات کے مغربی حصوں میں تقسیم کے بعد علمی رشتے کے ساتھ روحانی رشتے کی ڈور بھی جب کمزور پڑنے لگی اور ان علاقوں میں علمی اور روحانی روشنی کم ہونے لگی، حالانکہ گجرات میں دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد اور دارالعلوم اسحاقیہ جودھ پور راجستھان میں علم کا صاحبان بنے ہوئے تھے، مگر یہاں خاص طور سے یہاں کے لوگوں میں علمی اور روحانی بیداری کم تھی، جسے دور کرنے کا سامان غیب سے اللہ پاک نے فراہم کیا، یعنی خاندان لونی شریف کو پنجاب سے یہاں بھیج دیا۔ تقسیم کے بعد آئی کمزوری کی تلافی اس طرح ہوئی، ان بزرگوں کی روحانی قوت نے لوگوں کے قلوب کے علم و ادب سے روشناس کیا اور علمی فیضان کی جوت جلائی، اور ان کے اندر علمی تشنگی بیدار ہو گئی، اور وہ علمی درخیز کو قبول کرنے کو تیار ہو گئے۔ تو وہ وقت بھی آیا جب چمن فاطمۃ الزہرا کے مہکتے گل، مولائے کائنات کے شہزادے، غوث زماں، قطب دورہ، مجاہد اہل سنت، پیر طریقہ سید پیر حاجی محمود شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لونی شریف کچھ گجرات میں دارالعلوم فیض اکبری قائم فرمایا۔ پھر کیا تھا، پورا علاقہ دیکھتے ہی دیکھتے علمی اور روحانی فیضان سے مالا مال ہو گیا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ایسا دراز ہے کہ اس عرصے میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہے، حاسدین خوفزدہ ہیں، بے بنیاد الزامات عائد کرنے میں مصروف ہیں، لیکن ادھر یہ حال ہے کہ ملک کے طول و عرض میں سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، مجددیہ سے منسلک خانقاہوں کو مربوط کرنے اور نظام خانقاہی کو مستحکم مضبوط کرنے، تحفظ عقائد اہل سنت و اصلاح معاشرہ کی صحیح پیہم جاری ہے، اور معاندین اپنا سر پیٹ رہے ہیں۔ یہ ساری کرشمہ سازی اس بطل جلیل اور رجل عظیم کی محنت شاقہ اور صحیح پیہم کا ثمرہ ہے، جسے آج کے پرفتن اور پرآشور دور میں قائد اہل سنت، قاطع شرک و بدعت، مبلغ دین و ملت حضرت علامہ الحاج شاہ پیر سید غلام حسینی شاہ جیلانی المعروف باپو شاہ حفظہ اللہ ورعاہ دامت برکاتہم کے نام میں نامی اسم گرامی سے جانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ کے تربیت یافتہ و حلقہ ارادت اور روحانی فیضان سے مالا مال وہ افراد ہیں جو آپ کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں اور آپ کے لائے عمل اور خاکوں میں رنگ بھر رہے ہیں۔ حضرت شیخ نے جب لوگوں کو علم سے دور اور فتنوں سے چور دیکھا تو بزرگوں کی روش کو اپناتے ہوئے سوجہ شریف میں جامع صدیقیہ کو قائم فرمایا۔ آج دور دور تک اہل سنت و جماعت کی خدمات کا بیڑا، خواہ وہ علمی ہو یا روحانی، لونی شریف و سوجہ شریف کے اکبری علماء اور صدیقی فضلاء اور مشائخ اٹھائے ہوئے ہیں، شب و روز سنیت کی سربلندی کے لیے کوشاں اور مصروف کار ہیں۔ تاجدار ولایت سیدنا سرکار غوث اعظم حضور سرفیل سلسلہ نقشبند، شاہ نقشبند اور ہند میں اسلام کو بچانے والے امام ربانی مجدد الفسانی، شیخ سرہندی اور جملہ کابرین سلسلہ کا خاص لطف کرم اور فیض عام ہے۔ آج بحمدِ تعالیٰ ان ریاستوں میں اہل سنت کا بول بالا ہے، ملت میں جو بدعتیں اور خلاف شریعت رسومات پنپ رہی تھیں ان کا قلع قمع ہو رہا ہے۔ عبادت و ریاضت، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لباس غرض کے شریعت و طریقت، اسلام و سنت کی بہاریں مہک رہی ہیں۔
ہر طرف قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کی بات گشت ہے۔ سبحان اللہ، واہ، سلسلے کے بزرگوں نے اسلام و سنت کی آبیاری کے لیے کتنی جافکانیاں کی ہیں اور کس قدر محنت و مشقت سے اسلامی تعلیمات و پیغامات کو عام سے عام تر کیا اور گھر گھر پہنچایا ہے، اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ شیخ طریقت سید غلام حسین المعروف بابو شاہ صاحب مدد اللہ العالی کو الحمدللہ خداوند قدوس نے اس میں بابو سما بنایا ہے۔ آپ کے دینی و ملی کارنامے آج لوگ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حاسدین و مخالفین نے نہ کبھی کام کیا اور نہ انہیں کسی کا کام پسند آتا ہے، وہ صرف اور صرف کام کے دشمن ہوتے ہیں، کام کرنے والا خواہ کوئی ہو۔ حسن اتفاق کہ یہ کربلا والوں کے شہزادے ہیں اور ان کا کام بھی مشن حسینی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سرکار فرماتے ہیں ایک مومن کے قلب میں حسد اور ایمان دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ بے شک، حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ظاہر ہے حسد میں کام کی مخالفت کرنا مخالفین کی یزیدیت ہے، حسینیت نہیں ہو سکتی، واہ واہ، اور کام کرنے والے مخالفت کی پرواہ کبھی نہیں کرتے۔ حضرت شیخ باپو کی دینی خدمات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ بلا شک و شبہ حضرت باپو کی ذات بابرکات مسلمانان اہل سنت ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام دائرہ کار کے انسانوں کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ واہ واہ واہ، آپ نے تبلیغ دین کے لیے شہر شہر قریہ قریہ اور بستی بستی دورے فرما کر لوگوں کی پسمردہ قلوب کو ایسی حیات نو بخشی ہے کہ آج بے شمار لوگ زیادہ حق پر گامزن اور آپ کی محبتوں کے اسیر ہیں۔ بے شک، پھر اس پر مستضاد یہ کہ آپ نے دینی اور عصری علوم کی ترویج و اشاعت کے لیے خاص سورہ قریب میں اپنے والد محترم حضرت علیہ الرحمہ کے چھوڑے ہوئے مشن اور آستانے پر ایک عظیم الشان ادارہ بنام جامع صدیقیہ قائم فرمایا، جو اس بے آب و گیا صحرا اور ریگستان میں ابر بارہ بن کر اور نخلستان علم و عرفان میں بہار بے خدا کا سما پیدا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، بے شک، ادارے اور اس آستانے کی رہنائیاں اور جو فٹانیاں دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ظاہر بات ہے یہ ادارے اور آستانے سے منسلک تمام شادابیاں آپ کے فکر و فن، محنت و لگن اور شب و روز کے انتھک کاوش و سید پیہم کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ خاکسار کی خوش نصیبی ہے کہ یہ خانقاہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ مجددیہ شیریہ پیلی بھیت شریف کی خادم کی حیثیت سے حضرت شیخ کے ائمہ پر اس خانقاہ کے نعت پروردہ اور ترجمان حضرت علامہ مفتی عبدالرحیم شاہ صاحب قبلہ کی وساطت سے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی خدمات کا یہ عظیم آستانہ اور مشن اہل سنت و جماعت کا بلند و بالا یہ قلعہ دیکھ کر دل باغ باغ ہوا۔ مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ تجویز نامناسب نہ ہوگی کہ آج کے دور میں اہل علم ان صوفیاء اعظام سے اور صوفیاء اعظام علماء کرام سے وابستہ ہو کر خالصتاً ظاہر و باطن کی اصلاح کرتے ہوئے علم و عرفان کی منزل تک رسائی حاصل کریں، جو دنیا میں ہر طرح غالب آنے کے لیے یقیناً کافی و شافی ہوگا۔ آج جس طرح بانی جامع صدیقیہ جن میں خانقاہی نظم و نسق کے ساتھ ساتھ شریعت کی تعلیم دیا کرتے ہیں اور تصوف و سلوک کے لیے رات کو مختص رکھنے کے ساتھ تربیت راہ سلوک بھی فرماتی ہیں، سبحان اللہ، جس کے نتیجے میں کئی علماء اور فضلاء اور صوفیاء بن گئے اور اہل خانقاہ کے کئی نفوس عالم و فاضل بن گئے۔ خانقاہی تعلیمات میں اصل توجہ تربیت کی طرف ہوتی ہے۔ تصوف کا بڑا حصہ احوال و کیفیات پر مشتمل ہے اور احوال و کیفیات تعلیم کے ذریعے سے صرف پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے کسی شیخ کامل اور ایسے شخص کی توجہ اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جو خود ان مراحل سے گزرا ہو۔ اسی لیے پیر کے روحانی تصرفات اور اختیارات کو تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پیر و مرشد کی باضابطہ نگرانی میں اس وقت تک رہنا چاہیے کہ جب تک پیر کو اطمینان نہ ہو جائے کہ مرید کے اندر مطلوبہ صفات اور کیفیات پیدا ہو چکی ہیں اور اب وہ مستقل نگرانی کا محتاج نہیں رہ گیا ہے۔ اسی لیے خانقاہی تعلیمات میں صحبت مرد کامل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ الحاصل علم شریعت کی طرح علم طریقت کی تحصیل و طلب بھی نہایت ضروری ہے کہ بغیر اس کے صلاح و فلاح کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ متقدمین میں ہر عالم ہمیں تصوف کا گرویدہ اور واقف کار نظر آتا ہے اور ہر صوفی علوم عقلیہ اور نقلیہ کے میدان میں بھی شہسوار معلوم ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ عصر حاضر کے علماء و صوفیاء اپنے سلف و صالحین کے اسوہ حسنہ اور اس خانقاہ کی روش کا سچا نمونہ بنیں اور خانقاہوں میں مدارس اور مدارس میں خانقاہوں کا اسی طرح چرچا ہونے لگے جس طرح اس خانقاہ میں دیکھنے کو ملا۔ بے شک، پھر آج کے دور تضحم میں طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کے نظام تصوف کی جلوہ گری اور احیاء کی ضرورت ہے، جہاں سے وابستہ رہنے والا کسی بھی سازش اور بد مذہبی کا شکار نہیں ہو سکتا۔
مشاہدہ مراقبہ اور مکاشفہ کی دولت سے سرشار ہونے کے بعد رائے حق سے انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو اس خانقاہ کا طرۂ امتیاز ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اکابرین سلسلہ کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل حضرت شیخ طریقہ سید غلام حسین جیلانی المعروف بابو مدد اللہ العالی کی عمر اور علم و عمل میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور جملہ اہل و عیال خلفاء وابستگان و خادمان خانقاہ و آستان پاک کی خدمات کو قبول فرمائے، اور انہیں حاسدین و مخالفین اور جملہ آفات و بلیات سے حفاظت و سیانت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔